کہ لندن جا کے لندن پلان کون کون بناتا رہا اور ان کو کیسے لایا گیا، میاں برادران کو اور زرداری کو، جن پہ عربوں کے کیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج تقریباً 4 گھنٹے کی طویل پریس کانفرنس کی ہے، کھل کے اپنا موقف بیان کیا ہے، سوالات بھی لیے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے۔ پریس کانفرنس کا محور جو تھا وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تھیں۔ دہشت گرد پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے بھی دشمن ہیں۔ پاکستان کو جتنا نقصان دہشت گردی سے پہنچا ہے، کب سے ہم چلے ہوئے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور سے، اور ہمارے اوپر دنیا بھی دہشت گردی کا الزام لگاتی تھی۔ اس وقت دنیا یہ کہتی تھی کہ ہم نے کوئی دہشت گرد پالے ہوئے ہیں، گروپ بنائے ہوئے ہیں جن کے تربیتی مراکز ہیں پاکستان میں، مختلف جگہوں پہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ انڈیا بھی ہمارے اوپر الزام لگاتا تھا، اور بھی ملک، امریکہ بھی الزام لگاتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے۔ سارا کچھ تو میں جانتا ہوں لیکن بیان نہیں کر سکتا۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کبھی کبھی میں سنا دیتا ہوں۔ عجب دستور زباں بندی ہے پیارے تیری محفل میں، کہ یہاں پر بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ کچھ کہنا اس لیے بھی نہیں چاہتا کہ اس سے اپنے مفادات، ملک کی سالمیت کو سوٹ نہیں کرتا۔ اس وقت امریکہ ہمیں یہ کہتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، انہوں نے فوجی نہیں، تربیتی اڈے بنائے ہوئے ہیں، مجاہد ٹرینڈ کرتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امریکہ ان کے لیے مالی مدد بھی دیتا رہا، اور وہ مجاہدین جو ہیں وہ جب امریکہ یا برطانیہ یا یورپ جاتے تھے تو ریڈ کارپٹ سے ان کا استقبال ہوتا تھا۔ وہ ان کو اس وقت مجاہد کہتے تھے اور آج وہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے، کہ ان کا جب اپنا مطلب ہو تو ہم مجاہد ہیں، جب ان کا مطلب نہ ہو تو ہم سب دہشت گرد ہیں۔ ہمارے خلاف یعنی پاکستان کا ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا پہلے تو یہ نشانے پہ تھے، اب ہر پاکستانی پاسپورٹ ہمارا ایک آخری نمبر پہ چلا گیا دنیا میں۔ کبھی اس کی قدر اور ویلیو تھی، ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ لے کے چلے جائیں۔ جب میں پہلی دفعہ گیا تو ویزا ایئرپورٹ پہ سٹیمپ لگتی تھی، ویزا نہیں تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہنچ گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے دہشت گرد گروپوں کا ذکر کیا اور افغانستان پہ کہا کہ افغانستان سے ٹریننگ ہو رہی ہے، افغانستان اور انڈیا مل کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ انڈیا سب سے بڑا دہشت گردوں کا سپانسر ہے۔ طریقہ واردات کیا تھا؟ انڈیا یہاں دہشت گردی کرواتا تھا، کشمیر میں ایک آدھا واقعہ بھی خود کرواتا تھا اور الزام پاکستان پہ لگاتا تھا۔ اشرف غنی وغیرہ کی جب حکومت تھی افغانستان میں تو اس وقت انڈیا نے بہت سارے مراکز افغانستان میں بنائے ہوئے تھے دہشت گردی کی ٹریننگ دینے کے لیے، اور ان دہشت گردوں کو پاکستان میں بھیجا جاتا تھا۔ وہ مدرسوں پہ حملہ کرتے تھے، وہ مسجدوں میں خود کچھ دھماکے کرتے تھے آ کے۔ آپ اگر دیکھیں 88 یا 90 ہزار جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، تو ان میں اکثریت مسجدوں اور مدرسوں کے لوگ، طلباء اور نمازی۔ تو اگر یہ کسی دینی تنظیم کے ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دینی آدمی، خواہ اس کا کسی مسلک سے تعلق ہو، وہ مسجد میں آ کے عین نماز کے وقت خود کچھ دھماکہ کرے، وہ مدرسے میں قرآن پڑھنے والے بچوں پہ ڈرون مارے۔ تو یہ کون تھے؟
ظاہر ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ تھے، انڈیا جو بندے پال رہی ہے، انڈیا جو حملے کروا رہی ہے وہ تھے۔ لیکن اس وقت میں نے کہا کئی دفعہ کہ ہمارے سفیر بار کیا کر رہے ہیں، بولتے کیوں نہیں، یہ دکھاتے کیوں نہیں لوگوں کو کہ انڈیا یہ کر رہا ہے۔ بہرحال بڑے لوگ ہیں، پاور والے ہیں، ان کی اپنی اپنی مصلحتیں ہیں کہ وہ کس وقت کیا کہنا چاہتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ظاہر ہے 3 گھنٹے 49 منٹ یا 59 منٹ، تقریباً 4 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی۔ 4 گھنٹے بڑا ٹائم ہوتا ہے کافی۔ آج وہ ویسے دیکھنے میں تو ریلیکس لگ رہے تھے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ ہم افغانستان کی منت نہیں کر سکتے، بھیک نہیں مانگ سکتے افغانستان سے۔ افغانستان کی حکومت پہ، اس کے آنے پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور قوم بھی بہت خوش تھی۔ جب امریکہ یہاں سے، ٹرمپ جا رہا تھا، جو بائیڈن آ رہا تھا، اس وقت جب امریکہ یہاں سے بھاگا، اسلحہ چھوڑ گیا، تو اس وقت پاکستانی قوم تو خوش تھی۔ ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان دونوں ایک ہی دین سے، مذہب سے تعلق رکھنے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اور وہ جانتے ہیں، دونوں جانتے ہیں کہ ان کا مشترکہ دشمن کون ہے۔ یہ ایک سوال بھی کیا کسی صحافی نے کہ آپ اس وقت تو خوش تھے، تو افغانستان پہ جو بھی خوش تھے ان کی حکومت کے آنے پہ، اب ان کے کچھ اقدامات سے انہیں مایوسی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے انڈیا کے ساتھ رابطے بڑھ رہے۔ حکم مبارک یہ ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، مشرکین کو، بت پرستوں کو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ لیکن وہ ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور وہ جب بھی ظاہر ہے افغانستان بھارت اکٹھے ہوں گے یا کوئی بھی بھارت کے ساتھ ملے گا تو وہ پاکستان مخالف منصوبے بنائے گا، اس سے کوئی خیر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ بہت سارے سوالات ہوئے ہیں، ایک سوال ان میں سے مذاکرات کا بھی تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ سیاسی حکومتوں سے مذاکرات، سیاسی لوگوں سے مذاکرات ہم نہیں کرتے، وہ سیاسی حکومتیں کریں گی، سیاسی حکومتیں کرتی۔ فقیر کا صرف ایک بڑا مؤدبانہ سا سوال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، کیا یہ بات جو آپ نے کہی یہ سچ ہے؟ کیا آپ نے صحیح کہا؟ آپ خود ہی تھوڑا سا جھانک کے دیکھ لیں کہ لندن جا کے لندن پلان کون کون بناتا رہا اور ان کو کیسے لایا گیا، میاں برادران کو اور زرداری کو، جن پہ اربوں کے کیس تھے۔ بہت کچھ ہے لیکن میں کچھ نہیں کہتا۔ اب میں پھر وہ کہتا ہوں کہ زبان بندی ہے اپنی، تو اب میں کچھ نہیں کہتا، لیکن صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ 4 گھنٹے کی بجائے 4 منٹ کی پریس کانفرنس کریں، لیکن سچ بولیں، اس میں سچ کہیں تو لوگوں کے دلوں میں اترے گا۔ اگر خلاف واقعہ باتیں جو ساری قوم ابھی دیکھ رہی ہے، اگر آپ وہ کہیں گے تو وہ آپ کا بیانیہ مانا نہیں جائے گا۔ بس اتنا ہی کہتا ہوں آج۔ اور مذاکرات کا شور تو پڑا ہوا ہے، مذاکرات، اور آپ کو بھی پتہ ہے خان کو کون کون جا کے جیل میں مل رہا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پاس کتنا کو اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حکومت با اختیار ہے، اس سے پہلی حکومتیں بھی با اختیار تھیں، اللہ کرے ایسا ہو۔ جو سیاسی لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، انتخاب کے ذریعے آتے ہیں، ان کو با اختیار ہونا چاہیے۔ بلکہ میثاق جمہوریت جب ہوا تھا لندن میں، بے نظیر اور نواز شریف کی میٹنگ، اور باقی بھی کافی ساری پارٹیاں تھیں، میں بھی تھا اس میں جمعیت علماء پاکستان کے نمائندے کے طور پہ۔ وہاں ایک شک یہ بھی تھی کہ آئندہ کوئی سیاسی جماعت اختیار کے بغیر اقتدار نہیں لے گی، لیکن سب سے پہلے اس کی خلاف ورزی پیپل پارٹی نے کی، پھر نون لیگ نے کی، پھر چیخیں بھی مارتے ہیں کہ ہمیں اختیار کوئی نہیں۔ تو پھر اقتدار کس لیے لیتے ہو یار؟ ایک دفعہ ہی 2 ٹوک مسئلہ بتاؤ قوم کو کہ ہمارے پاس اختیار کو نہیں ہے، ہم جب اختیار نہیں ہوگا تو ہم
اقتدار کے اتنے بھوکے ہو کہ اقتدار کے لیے تمہیں جو کرنا پڑے کرنے کو تیار ہو، پھر گلہ اسٹیبلشمنٹ کا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا آج ایشو جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنیں بھی، لیڈر بھی اور عوام کا بھی ایک جمع غفیر وہاں جمع ہے، اور کس لیے ہے وہاں؟ ایک تو آج انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، لنگر تقسیم کیا اور دعا کی، اور احتجاج کر رہے ہیں ملاقات کروا دیں، ملاقات کروا دیں، ملاقات کے لیے احتجاج کر رہے۔ تو میں تو کئی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ ملاقات کروانی کوئی مشکل کام تو نہیں تھا صاحب۔ آپ ملک میں کیوں خام خواہ امن خراب کروا رہے ہیں؟ خام خواہ ساری قوم کو ایک طرف لگایا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ، قوم اس وقت اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ قوم کو امن، اتحاد، اتفاق کی طرف آنے دیں، ایسے کام کریں جس سے ملک میں اتفاق اور اتحاد ہو آپس میں۔ ملاقات کروانے میں 10 منٹ 15 منٹ، اور جو اگر آپ کو خطرہ ہے کہ خان ان کو کسی احتجاج کی کال دے گا، تو احتجاج کی کال تو وہ دے چکے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان والے، اور اس کے لیے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ تحریک شروع کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کراچی جائیں گے، لاہور چکر لگا گئے، اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں جائیں گے اور لوگوں کو اپنی دعوت دیں گے۔ ان کا حق ہے پرامن دعوت دینا، پرامن احتجاج کی دعوت دینا، پاکستان کے ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کاش وہ کچھ سوجھ بوجھ والے ہوتے، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ۔ آج بیان کچھ ہے، کل بیان کچھ ہے، روز بیان بدلتے ہیں۔ یار کہو کہ ہمیں بیان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، کھل کے کہو۔ تو جو ذمہ داران ہیں ان سے کہتا ہوں کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کریں، اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہماری جنگ ہے، اس کو مل کے لڑنا ہوگا۔ دہشت گرد نہ پاکستان کا ہمدرد ہے، دہشت گرد کہتے ہیں جی ہم تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان میں غیر اسلامی حکومت ہے۔ تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو، تمہیں کس نے کہا کہ تم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تم کون سے اسلام کی جنگ لڑ رہے ہو جو مسجدوں میں دھماکے کرتے ہو، مدرسوں میں دھماکے کرتے ہو، سکولوں میں دھماکے کرتے ہو؟ پچھلے چند سال پہلے 2016 میں یا 17 میں سکول پہ حملہ کیا، خیبر پختونخوا پہ کو 150 بچوں کو شہید کیا۔ آج تک جب اس کی فوٹیج دیکھتے ہیں تو روح لرز جاتی ہے۔ لیکن دہشت گرد اتنے بے غیرت، بے ضمیر اور بے شرم اور بے مذہب ہے، مسلمان کبھی بھی دہشت گردی اس طرح کی کر ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مل کے تمام سیاسی جماعتوں کو، عوام کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔